بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ڈیئر ویورز، میں فضل بندانی اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ربیع النور شریف کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور بچوں کو جو ہماری ترتیب ہے اس کے حساب سے تین بچے اس میں شامل ہوتے ہیں اور 5 سوالات ان سے کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں نعتیہ اشعار تین ان کو مکمل کرنے ہوتے ہیں، تو 5 سوالات کے جواب دینے ہیں اور 3 نعتیہ اشعار مکمل کرنے ہیں. اس پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا کہ کون لوگ ہیں، کون ان میں سے پارٹیسپینٹس ہیں جو سیمی فائنلز کی طرف جائیں گے. اور یقیناً کسی بھی پروگرام کو کرنے کے لیے اسپانسرز ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور ہم اپنے تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کی اور ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ دست و بازو بنے. اور انہی اسپانسرز کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں. تو میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اسپانسرز کا، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. اس سے ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنی فیلڈ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک الحمدللہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. محترمہ ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ، آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہیلتھ میں ایڈوائزری بورڈ میں جو ہے وہاں کے ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر ہیں، ایکٹیو سسٹم لے کے چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کئی پروگرامز میں آپ کو مختلف مشورے دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف یوں سمجھ لیجیے کہ ملٹی یوں سمجھ ٹیلنٹڈ الحمدللہ شخصیت رکھی ہے. ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس موجود ہیں، آئیے ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. سر، آپ کا نام؟ حافظ محمد مہد. آپ کا؟ محمد انس رضا. علی الطاف. کیسی تیاری ہوئی ہے؟ اچھی کی ہوئی ہے نا؟ مقابلہ کرنا ہے نا؟ چلیں مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. 5 سوالات ہوں گے، آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں. کوشش کیجئے گا کہ جو حرفن ہے وہی ہو جائے تاکہ کسی کو بھی ناراضگی نہ ہو. سب سے پہلا سوال آپ سے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال تھی تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، تیاری نظر آنی شروع ہو گئی. اگلا سوال آپ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادے تھے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا طیب، حضرت سیدنا طاہر، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ. ان میں سے پہلے 4 حضرت سیدنا خدیجہ بن خولد رضی اللہ عنہ سے ہیں، اور یہ ظہور اسلام سے پہلے انتقال فرما گئے تھے. اور چوتھے شہزادے حضرت سیدنا ماریہ رضی اللہ عنہ سے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں جی، نیکسٹ سوال آپ سے ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں کا ذکر ہوا. آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں 4 تھیں: حضرت رقیہ علیہ السلام، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت
ایک غلطی کی قیمت تو آپ کو پتا ہوگی، غلطی پیچھے لے جائے گی. ذرا سا پھر ذہن لگائیں اور ترتیب وائز ایک ایک کر کے بتائیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے. نہیں جواب پھر ریپیٹ کیجیے ایک دفعہ. حضرت رقیہ علیہ السلام، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت زینب. ایک نہیں ہے. ایک بھول گئے آپ. مینجمنٹ کیا کہے گی اس کے حوالے سے؟ ایک نام رہ گیا ہے. جواب بالکل درست ہو گیا آپ کا. حالانکہ اس میں آپ نے ایک نام چھوڑ دیا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ پونے سے زیادہ سوال کا جواب آپ نے اوکے دے دیا ہے، ذرا سا اٹکے ہیں. حضرت سیدنا زینب کا نام آپ بھول گئے ہیں تو وہ اس میں شامل کر دیجیے. ٹھیک ہے بھیا، بار بار موقع نہیں ملتا ہے. چلیں جی نیکسٹ سوال. اچھا ایک اور شاید اس میں آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے صحابہ اکرام، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ سے. ازواج مطہرات کو امہات المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج تمہاری مائیں. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج تمہاری مائیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو یہ ذرا سا قرآن پاک کا جہاں پر ہو نا وہاں حرفن و حرفن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیا کہے گی مینجمنٹ؟ جواب درست تسلیم کیا جا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک دیکھیں زبر زیر پیش سے معاملات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو ذرا سا پلیز کوشش کیجئے کہ یا تو ورڈ ٹو ورڈ ہو یا پھر ہم اس میں تھوڑا سا خیال کر دیں کہ کوئی غلطی نہ ہو. آیت صحیح، ہاں ترجمے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا چلیں. نیکسٹ سوال آپ سے. کس صحابی کی رائے کے موافق قرآن پاک کی کئی آیتیں نازل ہوئی؟ وہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے رائے کے موافق تقریباً 20 آیات مبارکہ نازل ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے موافق قرآن میں احکام موجود ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، کیا بات. حدیث پاک میں شان فاروق اعظم کس طرح بیان کی گئی؟ مسکراہٹ بتا رہی ہے، کچھ آگے پیچھے ہو گیا. سوال دوہرا دوں پھر. حدیث پاک میں شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح بیان کی گئی؟ اس کا جواب ہے احادیث طیبہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر فضائل وارد ہیں، جن میں ایک عظیم فضیلت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. غلطی ہو گئی.
اگلا سوال آپ سے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ اسلام میں داخل ہونے والے چوتھے مرد. مزید کچھ؟ اور آپ نے خود فرمایا کہ میں اسلام میں داخل ہونے والے 4 میں سے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے. 2 مرتبہ جنت خریدنے کا اعزاز کن صحابی کو حاصل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی. ایک بار بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور دوسری بار غزوہ تبوک کے لیے سامان جہاد فراہم کیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. ایک بار بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور دوسری بار غزوہ تبوک کے لیے سامان جہاد فراہم کیا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے. اہل بیت کرام کی مقدس جماعت کن افراد پر مشتمل ہے؟ سوال ریپیٹ کر دوں. اہل بیت کرام کی مقدس جماعت کن افراد پر مشتمل ہے؟ نہیں. چلیں جی، پہلے تو آپ کا جواب غلط ہو گیا کہ آپ اس کا جواب نہ دے پائے. اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب داخل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ کیا کہیں گی رخ صاحبہ؟ نہیں، میرا خیال ہے اس بچے کی تھوڑی تیاری بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ سوالات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سوالات بہت زبردست ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں بیٹا اس کو آپ تھوڑا دلچسپی سے پڑھ لیتے نا تو آپ کی اسلامک انفارمیشن بہت اچھی ہو جاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ بیسک انفارمیشن چھوٹی سی چیزوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ پورا خزانہ ہے. پورا خزانہ ہے، بہت چھوٹا سا. ہم نارملی بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہی سنتے ہیں، اسی پر کام چل رہا ہوتا ہے، تمام معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل سے بالکل نو ڈاؤٹ. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیاں، کم از کم یہ تو ہمیں پتہ ہونا. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی جو ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں اپنے فیوریٹ پرسنالٹیز کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو یہ تو رول ماڈل ہے، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے. نیکسٹ راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو چوتھا راؤنڈ جو ہے، چوتھا سوال، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ لگ رہا ہے پڑوسی بھی دعا کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں سے محبت کرو، ایک انبیاء سے، دوسرا اہل بیت سے، اور تیسرا قرآن مجید سے. جواب درست دے دیا ہے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ دوسروں کی دعائیں زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کی بھی ماشاءاللہ اسٹڈی ہے
ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. فیض گنجینا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت, اور تلاوت قرآن. یہ ہم پر یوں سمجھ لیجئے کہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے, بچ گئے. اگلا سوال آپ سے شہزادے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعظیم و حرمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اب آپ کی دعائیں بڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ کرے, تو اسے لازم ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے, اور جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت کٹ جائے اور روز قیامت میرے سامنے کالا منہ لے کر اٹھے. سوال ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں پہلے کہہ چکا ہوں ان کی دعائیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعظیم و حرمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں. پہلی اسلام کی حرمت, دوسری اپنے نبی کی حرمت, تیسری اہل بیت کی حرمت. پھر ریپیٹ کیجیے, آپ نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں جو 3 حرمتیں ہیں جو ان ابھی آپ نے بتایا تو یاد نہیں, پہلے والا ریپیٹ کیجیے جو بھی آپ نے. پہلی اسلام کی حرمت, دوسری اپنے نبی کی حرمت, تیسری اہل بیت کی حرمت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ عز و جل کی 3 حرمتیں ہیں جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا محفوظ رکھے, اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہ فرمائے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 حرمتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا, 1 اسلام کی حرمت, دوسری میری حرمت, تیسری میری قرابت کی حرمت. کیا کہیں گی جوری؟ کیا الفاظ حرمتیں تو انہوں نے بیان فرما دی, ہاں فضیلت ہے. جواب درست تسلیم کریں. جواب درست تسلیم کیا جا رہا ہے. کوشش کریں کہ مکمل جواب دیں. وجہ یہ ہے کہ پھر ہم وہی کہیں گے کہ کسی کا حق تلفی نہ ہو. اب آپ سے سوال بیٹا, اہل بیت کرام سے بدسلوکی کرنے والے کے لیے کیا وعید آئی؟ امی تو بول رہی تھی یاد کر لو. یاد تو کیا تھا لیکن یاد نہیں آیا. اور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے قریب میں آ گیا, یاد نہیں آ پروگرام آگے بڑھا. سوال تھا اہل بیت کرام سے بدسلوکی کرنے والے کے لیے کیا وعید آئی ہے. تمام لوگ اس کو گرہ سے باندھیں کہ اہل بیت کرام سے بدسلوکی کرنا اس کے لیے کیا وعید ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو,
اللہ عز و جل اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے. جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے. علمان الحفیظ بڑا سخت وعید ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آل ہے, سید سادات ہیں, ذرا سوچئے گا کہ ان کی حرمت کیا بیان کی گئی اور کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے, کس طرح سے اپنی زندگی کامیاب کرنی ہے. ہم بہت دھڑلے سے کہہ لیتے ہیں کہ یہ سید سادات ہیں, انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دینی کیوں ہے تمہیں سید سادات کو, جن کا صدقہ تم کھا رہے ہو, جو آج تم اچھے گھروں میں بیٹھ کے کھا پی رہے ہو, اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, بڑے بڑے بزنس لے کے چل رہے ہو, تو تمہیں اپنی زکوٰۃ دینی کیوں ہے سید سادات کو؟ وہ پیسہ دو نا جو تم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو, وہ پیسہ دو نا جو اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو. سوچئے گا ضرور. یہ ایک چھوٹی سی روایت, خدا نہ خواستہ کہیں یوں نہ ہو کہ منہ کالا ہونے کا سبب بن جائے, کہیں یوں نہ ہو کہ تمام چیزیں حقارت ہو جائیں. خدا را سوچئے گا. آگے بڑھاتے ہیں. 4 سوالات ہو چکے ہیں. 5واں اور آخری سوال اس سیگمنٹ کا آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ عز و جل ہمیشہ رہے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے. علم ذاتی کے کیا معنی ہیں؟ علم ذاتی کے معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے جناب. واجب الوجود کس کو کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جس سے مراد وہ ہے جس کی جو ضروری ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور یہ سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوگا. اگلا سیگمنٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ علم کا خزانہ ہے جو آپ کے سینوں میں بسانا ہے. فضیل بندانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز. میں آپ کو ایک بار پھر اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرسٹ سیگمنٹ میں 5 سوالات کیے گئے. بچوں کی بہت اچھی تیاری ہے, مگر وہ ہوتا ہے کہ ہاٹ سیٹ کا بھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. کچھ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہیں ماشاءاللہ جو حرفن یاد کر کے آئے ہوئے ہیں. تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم نعت سے جو اشعار ہیں اس کا پہلا مصرع ہم بتاتے ہیں
اور دوسرا مصرع جو بھی ہمارے ساتھ یہاں پر پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں انہیں مکمل کرنا ہوتا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ بہترین سیگمنٹ، سب سے اچھا، اور یقیناً یہ سب سے کامیاب جائے گا. انٹرسٹڈ ہوتا ہے نا یہ زیادہ کہ لوگ یوں سمجھ لیجیے کہ الحمدللہ جو نعتیں وغیرہ سنتے ہیں ان کو تو کئی اشعار یاد ہوتے ہیں، اور جو سوال کی پوری تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں لیکن نعتوں کی طرف انہوں نے وہ بس توجہ نہیں دی ہوتی. یہ ذوق کی بھی بات وہ ہے. لیول ہاں تھوڑا نمبر اسی میں تو آگے پیچھے ہونا ہے، اسی طرح تو چل رہا ہے. چلیں جی، پہلا شعر آپ کی طرف. فرسٹ مصرع میں کہوں گا، دوسرا آپ نے مکمل کرنا ہے. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو. یہ ٹوٹا ہوا دل بھی خاص ہوتی ہے ہماری. جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ. گرتے ہو کو مزدہ سجدے میں گرے مولا. رو رو کے شفاعت کی تمہید بنائی. رو رو کے شفاعت کی تعمید بنائی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شہزادے ابھی آپ کی باری. سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو. ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں صحیح کہا تھا، بغیر نفس دیکھے بتا دیا تھا کہ کیا بیماری ہے. پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے ہی بتایا. میں نے پہلے ہی کہا تھا. ہاں شہزادہ، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. وہ روایت سنی آپ نے کہ بتایا جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ اپنی اپنی میں ہوگا نا، نفسا نفسی ہوگی. روایت یہ ہے کہ نہ ماں بیٹے کو پہچان رہی ہوگی نہ بیٹا ماں کو، یعنی کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. جنت سب نے جانا ہے اور اس سخت دن سے سب نے نکلنا ہے. اس کا ایک نقشہ یوں سمجھ لیجیے اس شعر کے اندر ہے کہ کوئی ہمیں نہیں پوچھ رہا ہوگا، سب للکار دیں گے. میں مکمل کر دیتا ہوں کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. کہ وہاں سرکاری کام آنے، شفاعت فرمانی ہے، اور ہم کو جو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں اگر بچانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچانا ہے. تو یہ بہت بہت جو سمجھ لیجیے اسے ایک شعر کے اندر پورا قیامت کا نقشہ ہے. کوئی کسی کا نہیں، صرف آقا ہیں جو کہیں گے انا لہا، میں ہوں، آج میرے پاس آ جاؤ اور شفاعت فرمائیں گے. خیر آپ سے غلطی ہو گئی بیٹا. دوسرا شعر مصرع میں آپ کو مکمل کرنا ہے. عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت. اس سے بڑھ کے دست طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو. آپ کی غلطی ہو گئی ہے. آپ سے رش کے جناں طیبہ کی گلیاں، ہر ذرہ فردوس بداماں. چاروں طرف انوار کا عالم، رحمت کی برسات نہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چاروں طرف انوار کا عالم، رحمت کی برسات نہ پوچھو. اب آپ سے سوال. ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں. مجھے لگتا ہے آپ آج ہی فلائٹ پکڑ لو گے. ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں. نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو. غلطی ہو گئی ہے. دو اشعار ہو چکے. تیسرا اور آخری شعر ہو سکتا ہے یہی فیصلہ کر دے. روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے. صحیح کہا تھا آپ نے. کچھ لوگ کوشچنز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، نعتوں پہ نہیں کیے. نیند تھی نا. میں بتا دوں، یہ اقبال ہیں جو شاعر ہیں اور یہ نابینا ہیں.
اور ان کا سوچ دیکھیے گا انہیں اشعار میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں. فرماتے ہیں روزہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، مجھ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. یہ دل کی آنکھ ہے، یہ دل کی آنکھ ہے، ڈاکٹر صاحبہ دل کی آنکھ. نابینا ہے، ہاں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچ چکا ہے، بولتا ہے مجھے کیا نظر آ رہا ہے میں تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. یہ محبت ہے، عشق دیکھیں، عشق کی معراج ہے. عشق رسول دیکھیں، بہت زبردست. یعنی کہ ان کے اشعار میں جب بھی سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کس طرح سے امیجن بھی کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی جو ہے ہی نابینا. اسے کیا پتہ روزہ رسول کی جالیاں کیسی ہیں یا وہاں کا نور کیسا ہے، وہاں کیا دکھ رہا ہے. یہ صرف محبت کا لفظ، یہ محبت کی ایکسٹریم لیول. دیکھیں عشق دکھاتا ہے، اور جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہو سکتا ہے وہ بھی چیزیں وہ دیکھتے ہو. دیکھتے ہیں عشق کی بات ہے. آپ سے تیسرا، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دو. اپنی پلکوں پہ شمع جلا دو. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب. بالکل بالکل صحیح کہا آپ. بالکل اس معاملے میں آپ ڈاکٹر ہوئے. چلیں جی آپ سے، قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا، سب مدینے کو گئے ہو رہے. شاعر نے اس میں کہا ہے کہ قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا. وہ بے چین ہے دوسرے نمبر والا. دیکھیں دوسروں کو سن کے وہ بے چین ہے بتانے کے لیے. اسے پوری یاد کی ہوئی ہے والی. اس کی خوشی جو ہے نا وہ اس کے یہ دیکھیں چہرے پہ نظر آ رہی ہے. 32 تو نہیں لیکن یہ 8-10 تو گنے جا رہے ہیں. ان کی خوشی نظر آ رہی ہے کہ یہ والی نعت ہم یاد کریں گے. ہم بچی کیوں نہیں ان سے سن لیں. شہزادے، قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضا کو میں اپنی سزا دوں. سبحان کیا شعر کہا کہ یا تو میں ان کے قدموں سے لپٹ کے انہیں روکوں یا پھر اپنی قضا کو صدا دے دوں کہ آ جا بس، چاہے روح نکل جائے. عشق کی باتیں ہیں. آپ نعت پڑھتے ہیں؟ کبھی کبھی پڑھتے. تو اس شعر سنائے نا ایک آدھا اس میں 1-2 شعر سنائیں، پڑھیں اس میں. ایک شعر سنا دیں جو آپ کو یاد ہو والا سنا دیں، جو آپ نے جواب دے دیا وہ والا سنا دیں. یہ دکے میں آ گیا، دکے میں تو نہیں آیا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سبحان سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ تمام کی کاوشیں قبول فرمائے. اور 3 جو اشعار تھے وہ مکمل ہو گئے. ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا ہمارے اسپانسرز کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب ہم مل کے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مدحت سرکار ہو رہی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی جو یوں سمجھ لیجیے کہ جو شان ہے اس کے وجہ مطابق تخلیق سوالات. کائنات. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں. ایک دیکھیں کتنا پیارا ماحول بنا ہوا ہے. اور عموماً اس طرح کا ماحول اسلامک ڈیز میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے رمضان ہو تو دل چاہتا ہے کہ یار ہم جو ہے نا وہ اسلامک معلومات بھی حاصل کریں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں الحمدللہ. اسی طرح جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ ہو تو بھی خوشی نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں سلامت رکھے، یہ چراغاں، یہ محبتیں، یہ عشق سلامت رکھے اور ہمیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو عشق اشعار میں نظر آیا کاش ہمیں بھی ایسا بنا دے. اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم.